وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فجر آیت نمبر 12 سے 14. آج کا موضوع کیا اخلاقی طور پر ہم فساد پسند لوگ ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والفجر، فجر کی قسم. وليال عشر، اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب جانے لگے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد. التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے. وفرعون ذي الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا. الذين طغوا في البلاد، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے. سامعین کرام، سورہ الفجر آیت نمبر 12. لفظی ترجمہ: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں انہوں نے بہت فساد پھیلایا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب انتظار میں ہے. سامعین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ حق ہے، اور وہ مقصد جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے. یعنی باطن سے میری مراد یہ ہے کہ انسان کے اپنی روح کی ترقی، یہ مقصد ہے کہ اس کی روحانی ترقی ہو، اور یہ لاہوت کی طرف پرواز کر جائے. جیسے کہ شاعر نے کہا نا کہ اے طائر لاہوتی. تو اگر یہ لاہوت کی طرف پرواز نہیں کرتا اور لاہوت کو اپنی منزل نہیں بناتا، لاہوت کا مطلب اللہ کو اگر یہ اپنی منزل نہیں بناتا تو پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کے قانون کا بھی پابند نہیں ہونا چاہتا. جیسا کہ میں آپ کی آسانی کے لیے، آپ کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے بات یہ کہوں کہ جیسا کہ آج ہم اللہ کی ہدایت کے تابع نہیں ہونا چاہتے اور اپنی خواہشات کے بلبوتے پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتے ہیں
اور اپنی ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر ہم لوگ اصرار کر رہے ہیں من حیث القول۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں سامعین اکرام کہ یعنی یہ صورت، یہ آیات ہمارے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ ہم میں سے دیکھیں، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یعنی یہ 3 قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم فرعون کا، اور ان کا ایک مسئلہ تھا بس، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، شہروں میں یہ انہوں نے سرکشی اختیار کر لی۔ اور یعنی 100% حالت ہماری بھی یہ ہے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ ہم نے بھی تو ایک فساد مچایا ہوا ہے۔ ہم سے میری مراد یہ ہے مسلمان، یہ امت مسلمہ من حیث القوم، یا افراد کے طور پہ ہم سب سرکش لوگ ہیں اور فسادی ہیں۔ دیکھیں، جب صرف اللہ کا حکم جو ہے اس کے ماننے والے فسادی نہیں ہوتے، اور یہ بات بھی میں نوٹ کر لوں کہ یہ فساد جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، لیکن فساد برپا ہوگا اگر انسان کی منزل اللہ نہ ہو تو پھر یقیناً وہ فساد برپا ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ فساد کی میں بات کہوں نا، اکثر تو ہم قرآن کی اور آیات کو ادھر ادھر ملا جلا کے نہیں پڑھتے، یعنی دوسرے تناظر میں اس کو نہیں دیکھتے، اور آیات کے تناظر میں عام طور پہ ہماری یہ عادت نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں، فساد جو ہے، فساد کیا ہے کہ خرابی۔ اب خرابی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں، ان اللہ لا یحب الفساد۔ اور فساد اصل میں پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک آیت سنا بھی دیتا ہوں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر پر فساد برپا ہے جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے سے شروع ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یعنی جو لوگ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں نافرمانی کا اور سرکشی کا، اس کی وجہ سے زمین پہ فساد ہو جاتا ہے۔ یقیناً آج ہمارے اندر فساد ہے، گڑبڑ ہے ہمارے اندر۔ ایک تو یعنی فساد یعنی اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو فساد برپا ہے ہمارے اندر بھی، اور جب ہمارے اندر فساد ہوگا تو پھر ہمارے گھر میں بھی فساد ہوگا۔ اور آج ہمارے ملک میں جو ہے، آپ دیکھیں، آج دنیا میں، امت مسلمہ میں، ساری دنیا میں فساد برپا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال یعنی یہ سارا مضمون جو ہے، آپ نے اس پر غور کرنا ہوگا کہ 3 قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ان پہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا۔ آج بھی امت مسلمہ پہ عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، اور یہ کوڑا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے عیسائیوں کے ہاتھوں میں۔ یہ کوڑا اس وقت اللہ تعالیٰ نے حوالے کیا ہوا ہے یہودیوں کے ہاتھ میں، جو مغضوب علیہ قوم ہے، اللہ کی غضب یافتہ قوم ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ غصے ہے۔ لیکن مومنوں نے اتنا فساد برپا کیا ہے، مومنوں کا میں نام نہیں لیتا، واپس لیتا ہوں اور ندامت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے بے فکری میں یہ لفظ کہہ دیا، مسلمان جو برائے نام مسلمان ہیں وہ۔ اور تو یہ ہے کہ ہم نے اتنا فساد برپا کر دیا ہے زمین میں، اور کرنا چاہتے ہیں،
ہم امن نہیں چاہتے، سکون نہیں چاہتے. آپ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ اسی طریقے سے فساد میں مبتلا ہیں. ہم سب لوگ فسادی ہیں اور امن نہیں چاہتے، سکون نہیں چاہتے، اور یعنی عملی طور پہ امن نہیں چاہتے. امن تو اللہ کے سامنے سر جھکانے میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. فصب علیہم ربک صوت عذاب فاکثروا فیہا الفساد. آج کا جو سبق ہے کہ انہوں نے اکثر نے اس میں فساد برپا کیا، فساد پھیلا دیا، پھر آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. اور یہاں پہ ایک جملہ جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فسادی ہوگا آخر کار اس پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور دیکھیں عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہ زمین الٹ دی جائے یا آپ کو یعنی طوفان نوح کی طرح کوئی عذاب آ جائے یا پتھروں کی بارش ہو جائے، ہے نا. یہ صرف عذابوں کی یہ شک نہیں ہوتی. عذاب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر سے جو فساد اٹھ رہا ہے تو اس کے اندر سے آپ میں ایک آگ سلگ رہی ہے. آگ، آپ اللہ کے عذاب میں بالفعل مبتلا ہیں. آپ کا دل جو ہے پریشان ہے اور ظالم حکمران آپ پر جو ہے مسلط ہے، ظالم حکمران. بات یہ ہے کہ پھر فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم ان آیات پر چندہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں ان آیات میں پیغام یہ ہے کہ اے لوگو، تم سرکشی سے باز آ جاؤ اور فسادی بنتے نہ پھرو. یہ اس مضمون کا محاصل ہے. لیکن کیا مجال جو ہمارے کان پر جوں نہیں گئے. اس کو تو ہم نے آپ دیکھیں یعنی قرآن کے جو اس طریقے کے واقعات سبق دلانے کے لیے ہوتے ہیں اس کو ہم قصے کہانیوں تک محدود کر لیتے ہیں. اس میں فلمیں بنتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہر یعنی جو غیر مذہب کی قوم ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ فلم بنا لی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ فلم بنا لی ہے. یعنی فرعون کا بھی ان میں تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی. یعنی یہ آپ پھر فلموں تک محدود کر دیتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک کہانیاں بن گئی، یہ سٹوری بن گئی، اس پہ آپ فلم بناتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے فلم. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک کمرشلائزیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی حق کا پیغام تو نہیں ہوتا. دیکھیں قرآن قصے کہانیوں کی کتاب کم از کم نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ عبرت کی کتاب ہے اور یہ نصیحت کی کتاب ہے. اس میں نور ہے، روشنی ہے. اس سے ہم نے روشنی لینی ہے. یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ لے لے، رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چل پڑے. لیکن ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی ہماری قوم جو ہے امت مسلمہ نہ رب کو منزل بنانے کے لیے تیار ہے اور نہ رب کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہمیں نصیحت دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے ہم نے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں ایک بڑی فکر انگیز مضمون ہے کہ ان ربک لبالمرصاد. تمہارا رب گھات نہیں انتظار میں ہے. دیکھیں دنیا ہے اور دنیا میں اب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ عرض کرو، ایک مثال قائم کر لیتے ہیں کہ آپ یعنی سرمایہ دار ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک شخص ہے جو آپ کے نظر میں قابل اعتماد ہے. یہ مثال ہے، اتنی کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تو آپ تو یعنی ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اب تو لکھ پتی تو وہ بات ہی ختم ہوگی. کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہوتے ہیں لوگ.
تو اس نے یعنی آزمائش کے طور پہ 50 لاکھ روپے اس آدمی کو دیے کہ تم جا کے کوئی کاروبار شروع کر لو اس سے۔ اب یہ شخص جو ہے یعنی اس کا یہ ہے کہ اس نے اگر یہ پیسے صحیح استعمال کیے، کاروبار صحیح کیا، تو میں اس کو اس سے 10 گنا یا 100 گنا اور زیادہ رقم دوں گا اور اس کو اس کا مالک بنا دوں گا۔ 50 لاکھ روپے وہ لے لیتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ایک امانت ہے جو کہ ایک شخص نے اس شخص کو امانتاً دی ہے ایک کاروبار کے لیے کہ پیسوں کو کاروبار میں لگاؤ، اس کو اور بڑھاؤ، ترقی کرو پیسوں کی۔ اب وہ شخص امانت، ایک تو امانت نہیں سمجھا، 50 لاکھ یعنی اس نے سمجھا کہ بس یہ تو میرے ہو گئے۔ اب جب میرے ہو گئے، وہ ایک نوجوان آدمی تھا مثال کے طور پر، اب نوجوانی میں اس نے مختلف ملکوں کے دورے شروع کر دیے، سیر سپاٹے شروع کر دیے، یعنی اس مقصد رقم کو بیجا استعمال شروع کر دیا۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ جب ہوائی سفر شروع کرتے ہیں اور کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں تو 50 لاکھ روپے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں مثال کے طور پر، اور پھر 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں اور 5 اسٹار سہولتیں ہیں، تو یہ سارے اللہ تللوں میں 50 لاکھ روپے اس نے اڑا دیے، 2 مہینوں میں ہی اڑا دیے مثال کے طور پر۔ تو اب کیا ہوا؟ ایک تو اس کا مالک اس پر غصہ نہیں ہوگا کہ میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں دیے تھے پیسے۔ اب وہ مالک دیکھ رہا ہے اسے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ میں لب المرصاد کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اس نے وہ پیسے اڑا دیے اور غیر یعنی اس کو ضائع کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کا مالک اسے اور پیسے نہیں دے گا، نہ ترقی دے گا، نہ اور پیسے دے گا کام کے لیے، کیونکہ اس نے تو وہ رقم ضائع کر دی، اس کو بڑھایا نہیں بلکہ ختم کر دیا۔ خسارہ کسے کہتے ہیں کہ آپ کا اصل زر بھی ضائع ہو جائے۔ اس نے تو بہت بڑا خسارہ، 50 لاکھ اس نے اس لیے دیے تھے کہ یہ 1 کروڑ بنا لے۔ ظاہر ہے کہ وہ کاروبار کی ایسی ترتیب ہوتی ہے، تو وہ بجائے بڑھانے کے اس نے وہ اصل زر بھی گھٹا دیا۔ یہ ہمارا دیکھیں دنیا میں اللہ تعالی نے بھجوایا ہے ایک کاروبار کے لیے۔ دنیا ایک بازار ہے، اس میں سے آپ نے اللہ کو راضی کرنے کا سودا خریدنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ زندگی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اس کے ہم مالک نہیں ہیں، نہ اپنی جان کے مالک ہیں، نہ اپنے روح کے مالک ہیں، نہ جان کے ظاہر کے مالک ہیں، نہ باطن کے مالک ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کس کا ہے، یہ اولاد کس کی ہے، یہ بیوی کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، امانتاً دی ہے۔ اور یہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ امانت ہے، اور امانت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ آپ اس کو بامقصد طریقے سے، اچھے طریقے سے استعمال کریں، دنیا میں اچھا عمل کریں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ حسن عمل کیا ہے کہ آپ اس کو اللہ کی مرضی سے استعمال کریں۔ مختصر اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کو حسن عمل کا مختصر جملے میں معنی ادا کر دیا اللہ کی توفیق سے۔ اور حسن عمل میں نے کہا کیا ہے کہ یہ آپ اللہ کا سمجھیں اور اللہ کی مرضی سے استعمال کریں۔ اور لیکن ہم تو یہاں مالک اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ پیسے ہمارے ہیں، یہ اولاد ہماری ہے، بیوی ہماری ہے، یہ میرا جسم ہے، اور پھر یہ سب کچھ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے ہے نا، سب میرا میں۔ تو اس میں جو ہے ہم ایک غلط تصور ہم قائم کر لیتے ہیں، اس کو امانت نہیں سمجھتے، مالک سمجھ لیتے۔ مالک سمجھتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کا ظاہر ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ آپ کی جیب میں 5000 روپے ہے، مثال کے طور پہ
اب اگر آپ بازار میں نکلیں اور وہ 5,000 روپے 1 گھنٹے بعد آپ کو واپس کرنے، لیکن آپ بازار میں نکل گئے، آپ نے اس کو اپنا سمجھ دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو آپ اڑا دیں گے 5,000 روپے کو، اپنی مرضی سے سودا سلف لے کے کچھ وہ ختم کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ امانت سمجھتے ہیں تو پھر تو وہ آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ اس کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جوانی دیتا ہے، وہ جوانی جو ہے وہ یعنی من چاہی جوانی گزار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا رجحان ہے کہ بھئی توبہ جو ہے وہ بڑھاپے میں کی جائے گی، ابھی تو جوانی ہے، کرنے لیں دو، بچے ہیں، کیا کریں، خیر ہے، کوئی بات نہیں کرنے۔ ہر باپ جو اپنے جو بد اخلاق اولاد ہے اس کی سائیڈ لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بچے ہیں، سمجھ جائیں گے۔ تو اسی میں وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے وہ تو آپ نے ضائع کر دی، اس کو آپ نے ادھر ادھر اڑا دیا، خرچ کر لیا، بے مقصد یعنی استعمال کر لیا اسے، ظاہر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ میں اصل میں فساد کی بات کر رہا ہوں، پھر میں بات کر رہا ہوں فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب کا کوڑے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ رب انتظار میں کیسے ہے۔ انتظار مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا، جیسے کہ آیت قرآنی ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے تو انکار کر دے۔ تو ہم تو اس کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے اور رب انتظار میں ہے، اور اس انتظار میں ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ دیکھو میں تو انتظار میں ہوں، اے مومنوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو حق سے اس نے نازل کیا ہے؟ یعنی تم اللہ کے تابع فرمان ہو کے زندگی گزارو، یعنی تم اللہ کو اپنی منزل بنا لو اور اللہ کے راستے پر چل لو۔ کیا وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے؟ پھر اسی انتظار لب المرصاد کی میں بات کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ کیا اس بات کا تم انتظار کر رہے ہو؟ هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آ جائے فرشتوں کے بادلوں کے سائبان میں، اور فرشتے آ جائیں اور کام کا فیصلہ ہو جائے، وقضی الامر، اس کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو؟ نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور وہ انتظار میں ہے۔ اگر تم کجروی اختیار کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے برا انجام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ان ربک لبالمرصاد میں بڑا گہرا مضمون ہے سامنے، بڑا گہرا مضمون ہے۔ رب ہمارے انتظار میں ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اب وہ انتظار میں ہے کہ کب یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، اور لبیک کا ترانہ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مسلمان کا ترانہ ہے، یہ صرف حاجی کا ترانہ نہیں۔ لبیک آپ نے ابھی کہنا ہے، وہاں جا کے کہا تو کیا کہا، وہاں تو مجبوراً آپ پہ واجب کر دیا جاتا ہے کہ اب خامخواہ تم نے لبیک کہنا ہے، اب تو آ گئے ہو میرے گھر، اب تو لبیک کہہ دو۔ وہاں بھی ہم اس جو ہم کہتے ہیں اس کے معنی کو نہ تو معنی کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں کس بری طریقے سے ہم اسلام کو اپنے یعنی جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں، کس بری طریقے سے۔ بس لبیک کا ایک آپ نے ایک روٹین بنا لیا ہے
کہ وہاں احرام باندھا اور احرام باندھ کے بس آپ نے بس وہیں پہ آپ نے صدا بلند کی، اور یہ صدا جو ہے مردوں کے لیے بلند آواز میں کہنا واجب ہے کہ اور بھی سن سکتے، سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ حج کا ترانہ صرف نہیں ہے، یہ مومن کا ترانہ ہے۔ یہ انسان جب بالغ ہو جائے، عاقل بالغ، اس پر جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو اب دو جہتیں ہیں جو اس کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اس کو اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا، کیونکہ وہ انتظار میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، رب انتظار میں ہے کہ یہ کب میرا بندہ کب مجھے لبیک کہتا ہے، مجھے پکارتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے لبیک کہنا ہے کیونکہ رب انتظار میں ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مضمون جو ہے، ایک تو یہ اپنے لیے سمجھے، اور رب واقعی ہم میرے انتظار میں ہے۔ وہ مضمون یاد کریں نا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر کتنا یعنی راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ لبیک کہہ کے پکارتا ہے اور اللہ کی طرف رخ پھیر لیتا ہے۔ وہ حدیث یاد کریں نا کہ اس کا مفہوم کہ بندہ وہ اونٹنی جو گم ہو جاتی ہے اور پھر یہ خواب سو جاتا ہے ہلاکت کے انتظار میں، پھر اٹھتا ہے تو اونٹنی جو ہے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو یہ خوشی سے پکار اٹھتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ خیر، وہ اللہ تعالیٰ مطلب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنے اس کے جذبات کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کیا بات کر رہا ہے، پھر بھی اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے، اور یہ مضمون عذاب کا ہے سامنے کا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عذاب کے کوڑے آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ایک دن جو ہے جب پردہ اٹھے گا تو یا تو آپ پہ اللہ کا عذاب جو ہے بالکل سامنے ہوگا آپ کے، اور آپ اس میں پڑ جائیں گے۔ ابھی اس میں مضمون آئے گا یوم یتذکر الانسان ما سعی، یومئذ یتذکر الانسان، یہ آیت نمبر 23 میں، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ بہرحال یہ تھوڑے سے الفاظ میں نے ادا کر دیے، آپ دیکھ لیں اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ ترجمہ سنا دیں، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ تو اکثروا فیہا الفساد کا مطلب کہ اکثر انہوں نے فساد پھیلایا۔ فساد اپنے اندر بھی، سب سے اندر تو فساد ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم سرکشی کی روش اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، پھر وہ فساد جو ہے اس کے اثرات پھر باہر بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی آپ غصہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، غصے میں آپ لال پیلے ہو جاتے ہیں، لالچ میں جو ہے آپ کیا کیا نہیں کرتے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ سارے ابھی آ رہے مضامین انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ بہرحال فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، آپ کے رب نے پھر ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یہ ان پر اور ہم پر، یہ دونوں اس سے مراد ہیں،
یعنی ان پر برسا آپ پہ نہیں برسے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو سرکشی کرنے والے ہیں اور یعنی فسادی ہیں، ان پہ رب کا کوڑا برسا تو ہم پہ کیوں؟ ہم پہ تو برس رہا ہے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم تو پتہ چل جائے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب انتظار میں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of God, the gracious, the merciful, فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ and spread much corruption therein. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ So your Lord poured down upon them a scourge of punishment. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Your Lord is on the lookout. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔